بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس ہے اسلامیت کی کلاس 10 کلاس میٹرک کی، اور ہمارا عنوان ہے حدیث نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم حدیث نمبر 1 اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہماری اسلامیت کی کتاب میں، بک میں، حصہ دوم حدیث من ہدی الحدیث، حدیث نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں۔ پیج نمبر 85 پر حدیث نمبر 2 ہے، جو آج ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریح اور اس کو سمجھیں گے۔ حدیث نمبر 2 کی تشریح جو آپ کی بک میں دی گئی ہے، ہم اس کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تبھی ہم دنیا میں سب کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے یہ بک میں جو اس کے بارے میں تشریح دی گئی تھی، حدیث کے بارے میں وہ پڑھی۔ آپ نے اپنے رجسٹر میں حدیث کا پورشن بنایا ہوگا۔ حدیث کے پورشن میں پہلی حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح لکھی۔ اس کے بعد اب آپ کا سیکنڈ ہوم ورک ہے کہ آپ کو دوسری حدیث، ڈیٹ اور ہوم ورک ڈالنا ہے، حدیث اتارنی ہے، حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح لکھنی ہے۔ اس حدیث کو میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے تمام کائنات کا معلم بنایا اور علم کی وجہ سے پوری کائنات پر سرداری عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی رہبری اور بھلائی کا ذریعہ علم قرار دیا گیا، اور سب سے پہلے وحی کا لفظ ہی اقرا، پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ علم کے لغوی معنی جاننا اور سیکھنا کے ہوتے ہیں۔ اپنے اچھے برے کی پہچان کرنا معرفت کا حصول علم میں پوشیدہ ہے۔ جہالت کی تاریکی سے روشنی اور معرفت میں آنے کا ذریعہ علم ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد علم سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ سب سے پہلے تم کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو اور پھر اس کائنات کے بنانے والی ہستی کی پہچان ہو۔ اپنے اچھے برے کا شعور، فرائض و نوافل، سنت، حقوق العباد، حقوق اللہ کی پہچان صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ باشعور پڑھا لکھا شخص ہے۔ اس کی سوچ، فکر، خیالات سب بدل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی جاہل شخص کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ دنیاوی اور دینی علم دونوں کا حصول اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی علم مخصوص طریقے سے حاصل کرتا ہے، یا بلکہ دونوں علوم کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔
اگرچہ ہر معاشرے اور مذہب نے تعلیم کے حصول پر زیادہ زور دیا ہے، لیکن اسلام کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پہلی وحی کا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ازرا خوشنودی کے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ علم انسان کے ذہن کو جلا بخشتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اسے دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ علم کے حصول کی کوشش نہ کرے۔ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے بغیر انسان محض حیوان ہے۔ علم ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، یعنی الگ کرتی ہے۔ اگر ہم نے دوبارہ اپنا کھویا وہ مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں علمی اور عملی میدان میں سخت محنت اور کوشش کرنی ہوگی اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ غلامی ہماری گردن میں ہمیشہ برقرار رہے گا۔ علم کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو جاننے کے لیے بھی علم جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ علم سے ہی اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہوں کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے تصور سے، گناہوں سے بچتا ہے اور رب العزت کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ یہ تھی آپ کی حدیث، اس کو ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم حاصل کرنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہر چیز سے ممتاز کرتا ہے علم، ہمیں علیحدہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، اس کو پرکھ نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا فرق ہمیں نہیں کر سکتے ہم۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہر طرح کا، دنیاوی اور دینوی دونوں۔ علم سے ہی انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سیکنڈ لیکچر، سیکنڈ حدیث، دوسری حدیث۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ لازمی آپ اپنا ہوم ورک فرائیڈے کو اپنے اسکول میں سبمٹ کروائیے گا تاکہ ٹیچر آپ کو اس کو چیک کر کے دے سکے۔ اپنے رجسٹر میں آپ نے پورشن بنا کے کام کیا ہوگا۔ پہلا جو ہے سورہ انفال کا پورشن، دوسرا حدیث کا اور تیسرا موضوعاتی مطالعے کا۔ اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنا ہوم ورک لازمی فرائیڈے کو اپنے اسکول میں سبمٹ کرانا ہے۔ چیپٹر کی ہیڈنگ اچھے سے ڈالنی ہے، پڑھ کر لکھنا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری کہ ان تمام لیکچرز کو آپ کو پڑھ کر لکھ کر یاد بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کی پریپریشن ہوتی رہے، تیاری ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، اب آج کا لیکچر یہی ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں، اگلے موضوعاتی مطالعے کے لیکچر میں یا حدیث کے جو بھی آپ کا لیکچر ہوگا اس کے بعد، اس میں ملیں گے اب ہم۔ اللہ حافظ۔